آج صبح پیام آفس گیا تھا پر کام کے دوران اس کے چہرے پر مستقل پریشانی کا عنصر محسوس کیے۔ مرتضیٰ صاحب نے دوپہر میں ہی اسے گھر جانے کا بول دیا۔ پہلے تو وہ انکار کیا پر ان کے سمجھانے پر خاموش ہوتا آفس سے نکلا۔ شانزے کی خاموشی اسے اتنا ڈسٹرب کر دے گی یہ کبھی وہ سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر اس کا ارادہ شانزے کو لے کر آج باہر جانے کا بنا تھا۔ لاؤنج میں تیزی سے آتا وہ سیڑھیوں پر قدم رکھا تھا کہ کچھ آنکھوں کے آگے سے گزرتا دیکھ ٹھٹک گیا۔ لاؤنج سے اوپر جانے کے درمیان شادل کا کمرہ بیچ میں پڑتا جس کا گیٹ ابھی کھلا ہوا تھا۔ وہیں سے آتے ہوئے پیام کی نظروں سے جو چیز گزری وہ اسے رکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ قدم واپس موڑتا ہوا بنا چاپ کے شادل کے روم کے گیٹ پر پہنچا۔ اندر کا منظر پیام کا خون کھلانے کے لیے کافی تھا۔ براؤن آنکھیں پل میں رنگ ہوئی۔ شانزے اس کے دہاڑ پر خولا کا دل حلق میں آیا تھا۔ جبکہ خولا کے پیر کے ناخنوں پر نیل پینٹ لگاتی شانزے جھٹکے سے گیٹ کی طرف دیکھی۔ رابعہ بیگم جو کچن میں کھانا بنوا رہی تھی اپنا سر پکڑتی جلدی سے خولا کے روم کی طرف آئی۔ یقیناً ان کی بھانجی پھر پکڑی گئی تھی۔ دھیمے مگر بھاری قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ خولا زرد رنگت لیے بیڈ سے اٹھی بے ساختہ اس کی چیخ برآمد ہوئی جب پیام نے ایک ہاتھ مارتے ڈریسنگ سے ساری چیزیں گرائیں۔ شانزے بھی گھبرائی تھی اس کے غصے پر۔ بھائی کا لحاظ نہ ہوتا تو تمہیں دھکے مار کر نکالتے اس گھر سے۔ پیام، رابعہ بیگم کرخت لہجے میں خولا کو گھور کر بولتے پیام کو ٹوکی۔ کیا پیام؟ اب بھی وہ رابعہ بیگم کی طرف دیکھے چیخا۔ بہت بد لحاظ ہو گئے ہو تم۔ کچھ نہ بن پڑا ہو تو وہ تعصب سے بولی۔ لحاظ کرنے کے لیے کا مقابل بھی تو ویسا ہونا چاہیے۔ اتنا ہی بیار ہے آپ کو اس سے تو ٹھیک ہے۔ ایک نظر خولا کو گھورے وہ بولتے اڑکا۔ ساتھ ہی شانزے کا بازو جکڑے تیزی میں وہاں سے نکلا۔ رابعہ بیگم اس کی ادھوری بات پر پیام کے پیچھے گئی۔ وہ کمرے میں شانزے کو چھوڑتا اندر سے بیگ نکالا تھا جس میں تیزی سے اپنے اور شانزے کے کپڑے ڈالنے لگا۔ پیام کی کارروائی دیکھتی شانزے کی آنکھیں نم ہوئی۔ پیام کیا کر رہے ہو؟ رابعہ بیگم کمرے میں پہنچ کر پیام کے پاس آتے پریشانی سے بولی۔ آپ لوگوں کی زندگی آسان کر رہا ہوں۔ کافی تکلیف ہے نا؟ شانزے سے کپڑے ڈال کر بیگ بند کیے وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کا ارادہ سمجھ کر رابعہ بیگم بکھلائی۔ نہیں بیٹا ایسے مت کرو۔ پیام کے ہاتھوں سے بیگ لینے کی کوشش کرتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ شانزے منع کرو نا اسے بیٹا، مت جاؤ۔ ان کی پکار کو انسنا کرتے ہوئے شانزے کا ہاتھ پکڑ کر نکلنے لگا تھا کہ کمرے سے تبھی رابعہ بیگم کی روتی آواز پر رکا۔ یہ سچ تھا کہ انہیں اپنی اولاد میں پیام سب سے عزیز تھا۔ پیام بیٹا، میں خولا کو ڈانٹوں گی۔ شانزے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی پر تم ایسا مت کرو، وہ فریاد کی تھی اس سے۔ تبھی پیام بیگ چھوڑتا پلٹا، انہیں گلے لگا لیا۔ بھلے لاکھ بدتمیز پر اپنی ماں کو یوں فریاد کرتا دیکھ اسے دکھ ہوا۔ مجھے مت مجبور کرے ماں یہاں سے جانے کے لیے، بخش دے شانزے کو۔ کیوں کر رہی ہیں آپ لوگ ایسے؟ وہ دھیمے لہجے میں بے بسی سے بولا تھا۔ لہجہ واضح کر گیا تھا اندر کی تکلیف۔ شانزے ایک سودھا نظر ان دونوں پر ڈالی تھی۔ میں سچ میں اب بالکل پریشان نہیں ہونے دوں گی شانزے کو، بس تم مت جاؤ۔ اس کی پشت دباتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ اچھا بابا نہیں جا رہا۔ کچھ دیر بعد ان کے مستقل رونے پر وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ آئندہ اس طرح مت کرنا۔ آنسو پوچھ کر وہ خشاش میں گھری بولی جس پر پیام تکلیف سے مسکرایا۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ نکلی تھی کمرے سے۔ رابعہ بیگم کے جانے کے بعد شانزے بھی ایک نظر پیام پر ڈالی لیکن اچانک وہ شدید حیران ہوئی۔ پیام کے چہرے پر سے تکلیف کے آثار یوں غائب ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ لبوں پر مخصوص دل جلاتی مسکان سمیت وہ گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا بیڈ پر۔ شانزے کو اپنی طرف سے حیرت سے تکتا پا کر اس نے آئی برو چکائی۔ شہد رنگ آنکھوں میں کچھ دیر پہلے والے واقعے کا سوال واضح تھا جسے وہ دیکھ وہ بولا۔ ابے یار کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت ڈرامہ کبھی کبھی۔ عادتاً لاپرواہی سے بولتا ہوا جیب سے موبائل نکالا۔ ادھر شانزے تعصب سے اسے دیکھی۔ کس انسان سے وہ سنجیدگی کی امید لگائے بیٹھی تھی؟ کیسے بھول گئی کہ مقابل کبھی سدھرنے والا نہیں تھا؟ مطلب کتنی بڑی فلم تھا وہ جو ماں کے سامنے جب سے ڈرامہ کر رہا تھا۔ اگر آنٹی تمہیں نہ روکتی تو تم چلے جاتے؟ کو سوچ کر شانزے جھجک کر پوچھی جس پر پیام ہنستے ہوئے بولے۔ پاگل ہو کیا؟ یوں ہی باپ کی دولت چھوڑ کر چلا جاؤں؟ کبھی نہیں۔ اس کا یہ جواب شانزے کو چکرانے پر مجبور کر گیا۔ آخر کس مٹی کا بنا تھا وہ انسان جو بآسانی اسے ایسے ڈرامے کر لیتا جس کی سوچ ہی الگ لے پر چلتی۔ یہاں پر آ جاؤ، دونوں ساتھ مل کر گھوریں گے پھر ایک دوسرے کو۔ موبائل یوز کرتا وہ اس کے مسلسل تکنے پر چوٹ کیا تھا۔ شانزے لب بھینچتے مڑی۔ ادھر یہ کپڑے تو رکھتی جاؤ اندر۔ پیام کی بات پر شانزے نے ایک نظر نیچے رکھے بیگ کو دیکھا۔ اچھے پہلے سیٹ ہوئے کپڑے وہ اپنی ناٹک کے چکر میں نکال کر خراب کر چکا تھا۔ بھئی میں نہیں کر رہی، خود ہی کر لو، منہ پھیلا کر کہتی وہ روم سے نکل دی جبکہ پیام بے یقینی میں اس کا یہ ری ایکشن دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ خوشی سے سرشار ہوتا ہو۔ آہ وائفی بہت جچتی ہو جب مجھ سے تپتی ہو، خوش ہو کر کہتا وہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی وہ منا لے گا شانزے کو۔
رات کو وہ بھی کچی نیند میں ہی تھی جب اچانک خود پر ڈھیر سارا پانی انڈلنے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ پر میں شان سے بھیگی تھی۔ اچانک ہوئے حملے پر وہ ابھی معاملہ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی جب پیام کے کہکہے پر چونکی۔ ہاتھ میں خالی بالٹی لیے اس کا وجیہہ چہرہ ہنستے ہوئے سرخ ہونے لگا تھا۔ یار سوری، کیا ہے نا، میری جنگلی بلی کہیں کھو گئی تھی، سوچا بھیگی بلی سے ہی گزارا کر لیا جائے۔ اس کے مکمل بھیگنے پر زور کرتا اپنی ہنسی کے دوران وہ بولا تھا۔ شانزی نے ایک بے بس نظر اپنے بھیگے وجود پر ڈالی، پھر پیام کو دیکھا اور اچانک پھٹ پڑی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں پریشان کر رکھا ہے مجھے؟ سکون سے اٹھنے نہیں دیتے، بیٹھنے نہیں دیتے، اب سونا بھی حرام کر دیا ہے۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ بس کرو، پیچھے پڑ گئے ہو بالکل۔ غصے میں اسے گھورتے ہوئے چیخنے لگی تھی، پر پیام کو دیکھ کر حیران ہوئی، جو خوشگوار حیرت سے شانزے کو تک رہا تھا۔ تبھی شانزے کو بھی دھچکا لگا۔ 4 مہینوں بعد وہ کھل کر چیخی تھی، اپنا غصہ ظاہر کی تھی۔ یہ وہ کیا کر بیٹھی؟ اس نے تو تہیہ کیا تھا کہ اب کبھی پیام مرتضیٰ کے سامنے اپنے جذبات عیاں نہیں کرے گی، پھر کیسے وہ ہار گئی؟ بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کے شانزے ہچکیوں سے رونے لگی۔ پیام جو اس کی خاموشی ٹوٹنے پر خوش ہو رہا تھا، شانزے کے اچانک رونے پر بوکھلاتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ شانزے سوری یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ چہرے پر رکھے شانزے کے نازک ہاتھوں کو اپنے بھاری ہاتھوں میں تھاما وہ لہجے کو بھرپور نادم بناتے بولا، البتہ نابل اب مسکراہٹ چھپانے کی صحیح کر رہے تھے، تمہارے مذاق کے چکر میں میری زندگی مذاق بنی ہوئی ہے، تھک چکی ہوں، نہیں ہوتا یہ سب اور برداشت۔ ہر بار تم مجھے تکلیف دے کر یہی کہتے ہو کہ مذاق تھا۔ 4 مہینے تک یہ مذاق یاد نہ رہا، تب یاد نہ رہا کہ جنگلی بلی کہاں ہے، تب میری کمی محسوس نہیں ہوئی، اور یہاں آئے 3 دن ہوئے تو جنگلی بلی واپس چاہیے، میرا بولنا سننا ہے۔ یہ 4 مہینے کی بھڑاس تھی جو وہ بری طرح روتے ہوئے اس پر نکال رہی تھی۔ ادھر پیام کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کے اذیت بھرے لہجے پر شانزی اور بھی کچھ بول رہی تھی، پر تبھی اس کے قریب ہوتا ہوا جھٹکے سے شانزی کو خود میں بھیج گیا۔ پیام کے گلے لگنے پر اس کے سینے پر غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے رونے لگی تھی۔ وہ جتنا اسے مار رہی تھی، پیام اور سختی سے اسے خود میں بھیجنے لگا تھا۔ وہ بے یقین ہوا تھا، کیا اتنا یاد کرتی تھی شانزی اسے؟ اس کو تو لگتا تھا کہ صرف پیام مرتضیٰ کی اس کی جدائی پر تکلیف محسوس کر رہا تھا، پر یہاں شانزی کو اس طرح دیکھ پیام کو جھٹکا ہی لگا تھا۔ سوری وائفی، اب کبھی پیام مرتضیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، معاف کر دو اپنے چھچورے کو۔ شانزی کی پشت سے ہلائے وہ سنجیدگی سے بولا۔ دوسری جانب شانزی جو اس کے سینے میں منہ چھپائے اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی، پیام کے لفظ چھچورے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی، ساتھ اس کے سینے پر ہلکے سے مکہ ماری۔ پیام کچھ دیر بعد سو کرتے ہوئے آہستگی سے بولی، پر پیام اسے سینے سے لگائے جیسے کسی اور دنیا میں گم تھا۔ پیام ہم سوئیں گے کہاں؟ سر اٹھا کر شانزی نے اب اسے دیکھ کر پوچھا، جو آنکھیں موندے تھا۔ اس بات پر پیام نے آنکھیں واں کی، پھر ایک نظر آدھے بھیگے بیڈ کو دیکھا، تبھی اس کے نابل اب مسکرائے، نظروں کا رخ واپس اس متاع جان پر کیا۔ تم چینج کر کے آؤ، پھر بتاتا ہوں کہاں سونا ہے۔ پیام کے کہنے پر وہ نہ سمجھی سے اٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد اپنے بھیگے کپڑے چینج کر کے آئی تو دیکھا پیام پرسکون سادے خشک ہوئے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کے پاس جا کر شانزی نے اسے گھورا، تم تو سو جاؤ گے، اب میں کہاں؟ شانزی کی بات ادھوری رہ گئی جب پیام اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا، وہ سیدھا اس پر گری۔ تبھی شانزی کو برابر میں بالکل اپنے قریب لٹاتا اس کو مکمل اپنی گرفت میں لے لیا تھا کہ شانزی کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی۔ پیام کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو۔ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوئے پریشان ہو کر بولی، لو تمہیں نے تو پوچھا تھا کیسے سونا ہے، تو ایسے بالکل ٹھیک ہے، دیکھو ہاف بیڈ خشک ہے تو ہمیں یوں ہی سونا پڑے گا۔ شانزی پر اپنی گرفت اور مضبوط کیا وہ مزے سے بولا تھا، ایسے کیسے سو سکتے ہیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ وہ جو گردن موڑے الجھ کر بولنے لگی تھی، پیام اس پر جھکتے شانزی کا منہ بند کر گیا۔ مقابل کی گرم سانسیں اپنے منہ پر محسوس کیے وہ کام کر رہ گئی، نازک ہاتھ اس کی گرفت میں مقید ہونے کے باعث مزاحمت کی کوشش تک نہ کر پائی۔ کچھ دیر بعد اس کے لبوں کو بخشتا شانزی کا لال ببو کا چہرہ دیکھ غصے میں سے وہ بھی پسی سے گھری تھی، جس پر مسکراتا پیام اس کے کان میں سرگوشی کیا تھا، اور الجھن ہے تو بتاؤ، دور کر دوں؟ اس کی سرگوشی پر بوکھلاتی شانزی جلدی سے نفی میں سر ہلائے۔ اس نے اب خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی آیا کے مقابل پھر کوئی جسارت کر بیٹھے۔ سرخ چہرہ آگے کرتے ہوئے سختی سے آنکھیں میچے سونے کی کوشش کرنے لگی، اور جلدی اسے اتنے مہینوں بعد ایک پرسکون نیند آئی تھی۔ مقابل کے محفوظ نرم حصار میں دوسری جانب پیام کی آنکھوں میں نیند کا کوئی تاثر نہ تھا۔ جب سے سوتے ہوئی شانزی کو تکتا وہ مطمئن تھا، دل خوش تھا کہ آخر کار وہ کامیاب ہوا تھا اس دشمن جان کو منانے میں۔ رات کا ایک ایک پہر وقت کے حساب سے گزر رہا تھا، پر پیام مرتضیٰ کی آنکھیں نہیں تھکی تھی اس پریوش کو دیکھتے جو پیام مرتضیٰ چند مہینے پہلے اپنی تقدیر کو کوسا تھا۔ شانزی اکبر سے شادی ہونے پر آج وہی بے حد شکر گزار تھا اپنے رب کا ایسی تقدیر پانے پر۔ مرتضیٰ ہاؤس کا ماحول اب دن بدن بہتر ہونے لگا تھا۔
رابعہ بیگم اس واقعے کے بعد سے کبھی شانزے کو پریشان نہ کرتی، البتہ اب انہوں نے اس سے ہلکی پھلکی بات کرنی شروع کر دی تھی۔ شانزے بن کر رویہ ٹھیک دیکھ کر پرسکون سی ہو چکی تھی، پر ایک پریشانی تھی جو رابعہ بیگم کو کھلنے لگی تھی، اور وہ خولا کی روز بروز بڑھتی خاموشی۔ نہ جانے اچانک ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اکثر چپ رہنے لگی تھی، جس کے باعث اس نے شانزے کو پریشان تو کیا بلکہ کلام تک ترک کر دیا۔ جیسے جیسے مہینے گزر رہے تھے ویسے اس کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ ایسے وقت میں شاہدل مرتضیٰ نے اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ خولا کو کسی طور تکلیف نہ ہو، کبھی اسے باہر لے جاتا گھمانے تو کبھی آفس نہ جا کر سارا دن اس کے ساتھ بتاتا، اس سے باتیں کرتا دل بہلانے کے لیے، پر خولا پر عجیب ہی اداسی چھائی تھی۔ راتوں کو اکثر وہ شاہدل کو سوتے خاموشی سے دیکھتی تو کبھی کسی سوچ میں گم ہو جاتی۔ اچانک ہی اس کا یہ رویہ سب کو عجیب لگنے لگا تھا سوائے پیام کے۔ یہ سب کیا ہے شاہدل؟ خولا حیران نظروں سے باہر سے ایک بڑا کارٹون لاتے دو آدمیوں کی طرف دیکھتے شاہدل سے پوچھی، جو ان لوگوں کو اپنے روم میں کارٹون رکھنے کے لیے جگہ کا بتا کر آیا تھا۔ تھوڑا صبر کرو پھر خود ہی دیکھ لینا۔ مسکاتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ بول کر روم میں چلا گیا۔ رابعہ بیگم کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، جیسے پہلے سے جانتی ہوں کہ اس باکس میں کیا ہے۔ کچھ دیر بعد روم میں سیٹنگ کروا کر ان آدمیوں کے جانے کے بعد شاہدل باہر آیا، پھر رابعہ بیگم سمیت خولا کو تعمیر روم میں لے گیا۔ وہاں کارنر پر ایک خوبصورت سا ووڈن بیبی کوٹ تھا۔ کیسا ہے؟ خولا جو محو تھی اس کوٹ کو دیکھنے میں شاہدل کی آواز پر چونک کر اسے دیکھی۔ بہت خوبصورت، آہستگی سے کہتے اس کے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ آئی۔ جاکے بیٹا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، رابعہ بیگم نے کوٹ کو دیکھ خوشی سے کہا، جس پر شاہدل مسکرا دیا۔ ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر رابعہ بیگم دعا دیتی روم سے نکلی تھی، تبھی خولا شاہدل کی طرف مڑ کر چند پل خاموشی سے اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھتی رہی۔ تم خوش ہو؟ پتہ نہیں کیوں وہ یہ سوال اسے کر بیٹھی تھی۔ شاہدل نے اس کے دونوں بازوؤں کو نرمی سے تھام کر اسے خود سے قریب کیا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اتنا کہ بیان نہیں کر پا رہا اپنی خوشی۔ خولا بہت بہت شکریہ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ انتہائی جذب بھرے لہجے میں بولتا وہ خولا کے دونوں گال چوم گیا، پر تبھی چونکا اسے روتا دیکھ۔ خولا، ارے لڑکی کیا ہوا؟ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھامے وہ پیار سے پوچھا تھا۔ خولا نے نفی میں سر ہلایا، پھر سیدھا اس کے سینے میں منہ چھپا کی۔ شاہدل تشویش میں اسے تھام کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ اب بتاؤ رو کیوں رہی ہو؟ خولا کے سامنے بیٹھتا وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے استفسار کیا۔ شاہدل، مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بس یوں لگنے لگا ہے جیسے میں اب نہیں۔ گلا رودنے پر وہ بات مکمل نہ کر پائی۔ شاہدل جو اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے بیٹھا تھا یکدم خولا کے قریب ہوتے اس کی پیشانی چومی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم بس ڈر رہی ہو، تبھی یہ سب کہہ رہی ہو۔ اس کا چہرہ ایک ہاتھ میں تھام کر وہ نرمی سے سمجھایا، پر خولا تھکے ہوئے انداز میں سر نفی میں ہلانے لگی۔ یہ وہ بھی نہیں جان پا رہی تھی کہ اتنے دنوں سے کیوں اس کا دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ ایک بات کہنی ہے، اسے ریکویسٹ سمجھنا شاہدل، ہمارے بچے کا خیال رکھنا میرے بعد۔ خولا پلیز۔ نہ جانے وہ کس خدشے کے تحت روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران بولنے کی صحیح کر رہی تھی۔ شاہدل بے چین سا ہو کر اس کی بات کاٹتا خولا کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ بھلے ناپسند تھی، پر اتنے مہینوں میں شاہدل مرتضیٰ کو عزیز ہو چکی تھی۔ دل دعا گو تھا کہ کم از کم اسے کچھ نہ ہو۔ شاہدل کے کالر کو دبوچے خولا آواز رونے لگی تھی۔ آجات باسط تحریم اور فرزانہ بیگم کو لے کر باہر نکلا تھا۔ اب بہت حد تک تحریم فرزانہ بیگم سے فرینک ہو چکی تھی۔ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ تحریم کے کہنے پر مرتضیٰ ہاؤس گئے تھے۔ اتنے دنوں بعد اپنے ماں باپ اور بھائی سے مل کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ رابعہ بیگم کا رویہ فرزانہ بیگم کے ساتھ اچھا نہیں تو برا بھی نہیں تھا۔ باسط کو دیکھ پیام کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح تمسخر مسکراہٹ چھائی۔ لاؤنج میں بیٹھا وہ جب سے موبائل میں مصروف تھا، البتہ مرتضیٰ صاحب اور شاہدل باسط کو اچھی کمپنی دے رہے تھے۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے خولا اپنے روم میں ہی تھی۔ کچھ دیر بعد لاؤنج سے اٹھتا پیام کچن میں داخل ہوا تھا، جہاں شانزے ملازمہ کے سارے ریفریشمنٹ تیار کر رہی تھی۔ ملازمہ کو کچن سے جانے کا اشارہ کر کے وہ شانزے کی طرف بڑھی جو اس کی موجودگی سے بے خبر کام میں مصروف تھی، البتہ لب دباتے وہ آہستگی سے اس کے برابر میں کھڑا ہوتا، اچانک جھک کر پھونک مارا تھا شانزے کے کان میں۔ اچانک بکھلاتے ہوئے شانزے پیچھے ہٹی، پیام کو دیکھ وہ لب بھینچتی اسے گھورنے لگی، جو اب مزے سے مسکرا رہا تھا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اسے گھور کر باؤل سیٹ کرتے وہ پیچھی تو پیام آہستہ سے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہاں بور ہو رہا تھا، مختصر جواب دے کر وہ پیچھے سے شانزے کے گرد بازو ہیل کیا تھا۔ پیام کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹو۔ اس کی حرکت پر بکھلا کر کچن کے داخلی حصے پر دیکھتے شانزے نے غصے سے دبی آواز میں کہا، بدتمیزی ابھی کی کہاں ہے؟ اپنی بات کہتا وہ شانزے کے سر پر کرینے سے سیٹ ہوا دوپٹہ سرکاتے اس کے گال پر لب رکھا تھا۔ ہر جگہ شروع مت ہو جایا کرو، کوئی آ جائے گا، چھوڑو۔ اپنے گرد آئل اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے گردن گھما کر پیام کو آنکھیں دکھائی تھی۔ کیا وافی، کہتی تو ایسے ہو جیسے روم میں بڑا کچھ کرنے دیتی ہو۔ پیام کے بے باکی سے بولنے پر شانزے کا چہرہ تمتمانے لگا، گنہری پلکیں لرز کر رہ گئی، سرخ چہرے سمیت اسے گھورتے ہوئے بھی کچھ بولنے لگی تھی جب کچن میں تحریم داخل ہوئی۔ اوپس، اس کی آواز پر دونوں چونکے۔ پیام جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ آپ کنٹینیو کریں، میں بعد میں آتی ہوں، ہنس کر کہتی ہوئے پلٹنے لگی تھی، تبھی شانزے گھبرا کر بولی، نہیں نہیں تحریم آ جاؤ، پیام تو ہیلپ کروا رہے تھے میری۔ تحریم کو روکتی ہوئے فوراً بولی۔ تحریم جہاں اس کی بات پر مسکراہٹ چھپائی تھی وہیں پیام چمبی سے اسے دیکھا۔ میں نے کب مدد کروائی؟ وہ نارمل پوچھا تھا۔ شانزے شرم سے گھور بھی نہ سکی اسے۔
تم باہر جاؤ بھی۔ کافی کام کی طرح متوجہ ہوئے چڑھ کر بولی تھی پیام کو، پر ادھر وہ تحریم کو کھڑا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ۔ کچھ دیر بعد تحریم سے بولا تو شانزی سمیت تحریم بھی چونکی۔ میں تحریم کو نہیں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ تحریم کی موجودگی کا لحاظ کر کے وہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے تمیز سے بولی، میں کیوں جاؤں باہر؟ غلط وقت پر میں تھوڑی دیا آئی تھی۔ اور پیام کی اس بات پر شانزی کا منہ کھلا تھا۔ تحریم کا چہرہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہوا تھا۔ پیام تم اسے سمجھ نہیں آیا۔ مقابل کھڑے اپنے شوہر کے درجے پر فائز اس بے شرم انسان کو اور کس القابات سے نوازے۔ میں کیا؟ سلیب سے ٹیک لگائے وہ پرسکون سا پوچھا۔ شادل۔ خولا کی اچانک زوردار چیخ پر وہ تینوں چونکے تیزی سے کچن سے نکلتے ہوئے لاؤنج میں آئے، جہاں سے شادل بھی کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ خولا کی طبیعت اچانک بگڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ رابعہ بیگم فرزانہ بیگم کے ساتھ خولا کو لیے ہاسپٹل کے لیے نکلا تھا۔ پورے راستے خولا سے نیم غنودگی میں کسی انویلپ کا کہہ رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچے سے وارڈ میں لے جانے کا انتظام ہونے لگا تھا، تبھی خولا نے شادل سے ایک بار پھر اس انویلپ کا ذکر کیا۔ خولا چاہتی تھی کہ شادل ابھی گھر جا کر بیڈ پر رکھا گیا وہ انویلپ پڑھے۔ شادل کے لاکھ انکار پر بھی جب وہ ضد میں آ کر رونے لگی تھی، تب رابعہ بیگم نے تسلی دے کر شادل کو بھیجا۔ راستے میں وہ اپنی ساس یعنی خولا کی ماں کو انفارم کر چکا تھا۔ مرتضیٰ ہاؤس پہنچنے پر اس نے بنا کہیں اور دیکھے جلدی سے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ بیڈ پر سامنے ہی انویلپ رکھا تھا۔ شادل کا ارادہ اسے لے کر ہاسپٹل جانے کا تھا، پر جب خولا کی بات یاد آئی تو وہ مجبوراً وہیں کھڑا ہو کر انویلپ کھولا۔ اس میں فولڈ ہوا پیپر جس میں کچھ لکھا تھا وہ لیٹر۔ شادل جیسے جیسے پڑھنے لگا تھا ویسے ویسے اس کے تاثرات بدل رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں مکمل پڑھنے کے بعد شادل مرتضیٰ کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ بے ساختہ شفاف آنکھیں نم ہوئی تھیں، جن سے نکلنے کو بےتاب آنسو پلک جھپک کر بے مشکل اس نے اندر دھکیلے۔ دل میں بری طرح درد ہوا تھا، جسے ضبط کرنے کے چکر میں اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ اسے اپنا آپ آج نہایت کمزور لگا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے وہ لیٹر واپس فولڈ کیا، انویلپ میں ڈال کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا۔ ایک بار پھر اپنے اندر کے ٹوٹے ٹکڑوں کو جوڑتا، وہ خود کو مضبوط دکھانے کے لیے چہرے پر سپاٹ تاثرات لیے روم سے نکلا تھا۔ اس کی یہ کارروائی دو زیرک آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔